ہاتھاں تو پا کے رب دی ذات ہاتھاں پیراں اکھاں کناں نکاں تو یہ ساری چیز تو رب دی ذات پا کے بیادی ملک فرمایا او ذات ہے جن ہاتھ دے وچ پورا ملک پوری کائنات پورا ملک ہن ہاتھ اساں کوئی چیز پھڑتے ہاں ساڈے کول بھاری چیز ہوئے نا ہاتھاں وچ چھوٹی جاندی ہے طاقتور زیادہ ہوئے تو ساڈے ہاتھاں وچوں چھوٹی جاندی ہے بلکہ کل مثال اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن مجید ایک مثال دے طور پہ میں نہیں ایک مثال کیا دینا ہوں تمہیں بلکہ کل امثال اللہ پاک فرماتے ہیں ایک مثال دے کے میں سمجھاؤں لگا کوئی چیز پاری ہوئے وہ ساڈے ہاتھاں دے وچوں چھٹ جاندی ہے ساڈے کول طاقت اگلی چیز کی زیادہ ہوئے لوہا ہے یا کوئی جانور ہے اس قسم دا ساڈے ہاتھاں وچوں چھٹ جاندا ہے اللہ پاک فرماندے نے تواڈے ہاتھاں دے وچوں تے چھٹ جاندی ہے پھر اگے فرمایا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کہ اونٹے کول وڈی ذات ہی کوئی نہیں کوئی چیز وہ قادر ہے ساری چیز جو تے قوت والا تے طاقت والا ہے ساڈے کول کوئی چیز طاقت والی ہوے تے ہاتھاں وچوں چھٹ جاندی ہے رب نے ہاتھ دا تاں فرمایا اساں کوئی چیز بھی پھڑنی ہوے تے ہاتھاں دے نال پھڑدے ہاں ایویں نا ہاتھاں دے نال اساں چیز نوں پھڑدے ہاں تے ساڈے کول کوئی طاقت والی زیادہ ہوے بھاری چیز ہوے او چھٹ جاندی ہے رب فرماندے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ میری ذات قادر ذات ہے میری ذات طاقت والی ہے قوت والی ہے قدرت والی ذات ہے سارے تو زیادہ طاقت رکھنے والی ذات ہے میرے ہاتھوں میں تو کوئی چیز چھوٹے چھوٹے نہیں تا فرمایا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فرمایا میں قادر ذات ہاں جنوں پھڑاں جنوں چھڈاں جیڑی چکاں جیڑی چھڈاں بیادی ملک فرمایا اے سارا ملک رب دے ہاتھ دے وچ کوئی چیز بندہ ہاتھ دے وچ قادر ہے رب فرمایا ایویں ایک مثال ہے وتلک الامثال ایک مثال ہے تواڈے ہاتھاں دی ایویں ہے جویں تواڈے ہاتھ وچ کوئی چیز آ جاوے نا تسی پھڑ لے تے میرے ہاتھ دے وچ پوری کائنات سبحان اللہ پوری کائنات میرے ہاتھ دے وچ اللہ دی اگے پھر فرمایا اللہ دی خلق الموت اللہ دی خلق الموت وہ ذات ہے خلق الموت جن نے موت نو پیدا فرمایا جسے فرمایا تبارک اللہ دی برکت والی ذات بابرکت ذات ہے بیادی ملک جن دے ہاتھاں دے وچ کائنات ہے جڑا کائنات دا مالک ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ جڑا قادر کریم اور غفور رحیم ذات ہے قوت والا طاقت والا شان اور بلندی اور مقام والا اللہ دی خلق الموت فرمایا او ذات پاک جن نے پیدا فرمایا موت وچ بندے سو گئے اونچی آواز سبحان اللہ اللہ دی خلق الموت جن نے کنوں پیدا فرمایا والا تین چار بار یا پتہ ہی کون سنتے ہیں ہجے لوگ کنوں پیدا فرمایا موت اللہ دی خلق الموت جے تسی سو گئے تو پھر میں بیان کر لیا میں اتنی محنت کی تھی پتہ نہیں کو تین چار میں تفسیراں کھولیا محنت کر کے پھر میں بیٹھا میری محنت ضائع نہیں کرنی سبحان اللہ محنت کبھی کبھی کریں گے کوئی کرتا ہے ہر کوئی نہیں کرتا تو ہر وقت نہیں اللہ بھی خلق الموت جن نے پیدا فرمایا موت والحیات پہلا موت پھر حیات پہلے موت پھر حیات پہلے موت پھر حیات پہلا زندگی دینی تھی اللہ نے پہلا موت کیوں دی تھی اللہ نے خلق الموت فرمایا پہلا میں ذکر فرمایا کہ پیدا فرمایا موت پہلا زندگی بعد ایک بندے نے اپنے نوکر نو دیتی بکری کہ یہ بکری تینوں دین لگا کہ سال بعد میں تولنا ہے ہوں تول کے دینی ہے کہ سال بعد پھر تولنا ہے نہ وزن کٹے نہ بدے نہ زیادہ وزن ہوئے تو نہ تھوڑا ہوئے
تے ہی وزن رہ جائے. نوکر پریشان ہو گیا کہ یار ہوں جے پٹھے نہ پاواں تے گھٹ جانا ہے، جے پاواں تے بد جانا ہے. صاحب سے ہے سرا نکالے نا، جے پٹھے نہ پاو بھوکھی رہے تے پھر کمزور ہو جائے گی، گھٹ جائے گی. جب پٹھے پاؤ رجاؤ تو ان پھر موٹی ہو جائے گی، کھل جائے گی، بھاری ہو جائے گی. کہ وزن سال بعد انہیں پورا لینا میرے مالک نے. بندہ ایک سیاح ملیا، انہیں آگے گل سن، جب پٹھے کھوا لو ہے نا پھر ایک بکھالی نا شیر دی دے دیجیے گا. جب پٹھے کھا لوے تھوڑا جہا شیر بکھایا پھر شیر نو ٹک دیتا. انہیں جیڑا پٹھا کھادا ہوئے گا نا موت دے ڈر کو یہ سک جائے گی، انی دی انی رہ جائے گی. سال بعد تولیا تے انی رہ گئی. جانور نو موت دا فکر تے ڈر، ان دا خون نہیں بدیا، ان دا ماس نہیں بدیا. اللہ دی خلق الموت، رب فرمانے موت تے بڑے سڑ دے بل حیات زندگی تے بعد اللہ دی خلق الموت، موت دے سر دے اوپر. جانور نو پتہ ہے بکری نو کہ موت ہے، وہ نہ کٹی تے نہ بدی، پٹھے بھی کھندی رہی، پانی بھی پیندی رہی. سرے کو پتہ ہے کہ موت شیر نو بے کے سکے انہیں خون ہی سک جاتا. ساڈے سر تے موت کھولتی ہے، سانو پتہ ہی بنے. حضرت امام اور راضی رحمت اللہ علیہ کا تابعین دے وچوں نے، وہ فرماندے نے کہ ساڈے پنڈ دے وچ کوئی بندہ فوت ہو جاندا سی نا، پورا ہفتہ ساڈے سنگ تو تھلے برکی نہیں لنگدی سی کہ یار ہونے بیچارے دا قبر وچ کی بنیا ہو، ہونے بیچارے دا قبر وچ کی بنیا ہو. پورا ہفتہ برکی نہیں لنگدی سی. اساں قبرستان دے وچ بھی کھلوتے ہو گئے تاں بھی اساں چگل کھوڑیاں بھی کرنی ہے، غیبت بھی کرنی ہے. پھر وہ پیچھے جے الیکشن نے کھوت کی ہوئی ہے اوتھے او الیکشن دے گلاں ہون لگ پیا. خدا دے بندے قبرستان وچ کھلوتے ہو، تسی زندہ ہو، انہاں واسطے فاتحہ پڑھو، انہاں واسطے درود پڑھو، قرآن شریف پڑھو، کچھ دے کے تے جاؤ. مطلب ہے ساڈے تو موت بالکل غفلت وچ انسان آ گیا. اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ دی خلق الموت، اللہ دی خلق الموت، پہلے موت بل حیات پھر حیات. لیبلوکم ایکم، فرمایا اے امتحان واسطے بنایا، اے امتحان واسطے. احسن عملا، کہ اچھے عمل کیڑے کرتا ہے، اچھے عمل کون کرتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ اچھے عمل کون کرتا ہے. اچھا سلسلے واسطے تسبیحاں سارے پڑھن دے سامنے. امام محی الدین ابن عرابی رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے صحابی رسول نے. عرابی انہوں آندے نے جڑا دیہات کے علاقے دا ہوئے، آندے نے فلانا شہر چوائے تے فلانا پنڈ ہوئے دیہات چوایا ہوا. تے عرابی انہوں آندے ہیں جڑا دیہات دے وچوں آندا سی. گل سمجھ آندی پئی ہے؟ اچھی آکھو سبحان اللہ. لگدا ہے آن لگی گل. عرابی انہوں آندے نے جڑا دیہات دے وچوں آندا سی. حضرت امام محی الدین ابن عرابی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کی ایک حدیث پاک میں سنی سی کہ اللہ کے پاک محمد علیہ السلام نے فرمایا 70,000 مرتبہ اول کلمہ جیڑا بندہ کسے واسطے پڑھے تو رب ان کی مغفرت فرما چھڑتا ہے، جے اپنے واسطے پڑھیا ہوئے تو رب ان کی مغفرت فرما دیتا ہے. فرماتے ہیں کہ میں پڑھیا ہوا سی 70,000 مرتبہ پہلا کلمہ، تے ایک بندہ فوت ہو جاتے اساں اون دے نا فاتحہ واسطے چلے گئے. اتھے ایک بندہ بیٹھا سی، اون دا مشہور ہی کہ اس بندے نو غشی داری ہوندی ہے، پھر غشی داری دے ہون دے وچ رب اینو جنت بھی دکھاندا ہے تے جہنم بھی دکھاندا ہے. لوگ ہی آتے ہیں یار تو جھوٹ بولتے ہیں، ایویں گلاں کردا میں رب تینوں جنت بھی دکھا دیندا ہے پھر دوزخ بھی دکھا دیندا ہے، تو ایویں گلاں کردا میں. حضرت امام محی الدین ابن عرابی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور علیہ السلام کے صحابی رسول نے فرماتے ہیں فاتحہ واسطے اساں گئے تے او بندہ بھی وچ بیٹھا تے میں بھی اتنے فاتحہ تے گیا. بندہ یکدم بے ہوش ہو گیا تے چیخ و پکار دینا رون لگ گیا، اونچی اونچی رون لگ گیا. بندیا نے پوچھا یار کی ہویا ہے؟ آندا یار میری ماں ہو گئی ہے فوت.
تے مینوں ہن غشی کاری ہو گیا اللہ نے مینوں دکھایا کہ او جہنم دے عذاب دے وچ او جہنم دے عذاب دے وچ حالانکہ جہنم دے وچ جب تک محشر حساب کتاب نہیں ہونا جہنم دے وچ کوئی نہیں جا سکتا جنت وچ کوئی نہیں جا سکتا لیکن عذاب کے کھڑکیاں دے رہے ہیں جہنم دے قبر وچ کھول دتے جاندے ہیں تے جنت دے کھڑکیاں بھی جن قبر وچ کھول دتے جاندے ہیں او جنتی ہوا لیندا ہے تے دوزخی بندہ دوزخ کے عذاب لیندا ہے نوجوان رون لگی آئے کہ میرے ماں مینو جہنم دے وچ عذاب دے وچ مبتلا پہ نظر آتی ہے میں کہاں برداشت نہیں کر سکا میری ماں سے برداشت نہیں کر سکا امام محمد ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں 70,000 مرتبہ اول کلمہ پڑھیا ہوا سی کہ میں اپنے دل کے اندر خیال کیتا ہے مولا جڑا میں 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھیا ہے نا میں ان ماں نو بخش دیتا میں ان ماں نو بخش دیتا وے تھوڑی دیر گزری اس نوجوان نو غشی کاری ہوئی پھر نہ وہ ہنسیا ہوئے مسکرایا ہوئے خوشحال ہویا ہوئے پھر لوگوں نے پوچھا ہے کہ یار ہونے روندا ہمیں ہن خوش کیا ہوندا ہے آندے ہن میری ماں مینوں رب نے دکھائیے کہ جنت دی سیراں بھئی کر دی تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری غلام ہے ہن جنت دے وچ سیراں پہ کردی مینوں نظر آئی ہے امام محمد ابن عربی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے ہیں مینوں خیال آیا تسلی ہو گئی کیونکہ پہلا بھی تسلی سی صحابی رسول سے ان هو الا وحی یوحی جب تک رب نہ بلواوے نبی اپنی مرضی نہ نہیں بولتا جو تو ہی بولتا ہے اللہ کا قرآن ہی بولتا پھر ثبوت یہ بھی مل گیا ہوئے کہ موجودگی جو میں دیکھ لیا ہوئے کہ جڑا 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھ کے اپنے واسطے پڑھے رب ان کی مغفرت فرما سکتا ہے کسے واسطے پڑھے تو رب ان کی مغفرت فرما سکتا ہے یہ ثبوت مل گیا ہوئے فرماتے ہیں اکھی دیکھیا واقعہ مل گیا کہ لجپال کریمہ کا صلاۃ والسلام کی حدیث پاک کی سچی ہو گئی فرماتا ہے پھر مجھے یقین ہو گیا کہ اکھی دیکھیا واقعہ آ گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابی رسول حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما نے صحابہ کے جمع ہوتی ہے غلام آپ کے عرض کرتے سونے والے جمالا مینوں گناہاں تو پاک کر دو میرے تو گناہ ہو گیا میرے تو گناہ ہو گیا جنہ لوگوں کا اللہ نے خلق الموت جنہ دے موت سمجھتے ہیں کہ سارے سر کے اوپر کھڑی ہے موت جڑے سمجھتے ہیں سارے سر کے اوپر کھڑی ہے انہوں نے ہر وقت رب کے خوف کا ڈر ہوتا ہے بلی من خاف مقام ربی جنت فرمایا کہ جڑا رب کو ڈر جاوے رب ایک جنت نہیں انہوں دو جنت عطا کرتا ہے ایک جنت ہے ایک جنت الفردوس ہے میرے نبی نے فرمایا جڑا عزیز و اقارب واسطے جب دعا کرو نا تو پھر عرض کیتا کرو یا اللہ کلی جنت نہ دے جنت الفردوس عطا کر یعنی کہ دبا جنت عطا کر اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی کے اندر تشریف فرمائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غلام آیا ہے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے کملی والیا لجپالا فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ کے قربان ہون کملی والیا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رب العالمین
شراب پی کے نہیں آیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ سنیا علی سونے نہیں. میرے نبی نے فرمایا کہ تھے دماغ والے خلل نہیں خدشہ نہیں سونے دماغ بھی ٹھیک ہے تے کیوں جی گلا پیا کرتا ہے. پھر بار بار عرض کرتے سونے میں پاک کر دے میرے تو زنا ہو گیا گناہ ہو گیا میں نے سنگسار کر دے رہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنگسار کرو. سامنے صحابہ جو پتھر مار دے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ نے تمام جہانات کا رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. میرے نبی پتھر سے ہاتھی نو بجتا ہے چوٹ محمد دے دل نو بجدی ہے. وہ میرا عدل و انصاف سی لیکن اے محبت رسول ہے پھر بھی میرا غلام ہے. مسلمانوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابہ رسول دی روح پرواز کر گئی. اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنازہ لے کے جا کے میرے نبی جنازہ جڑا بڑا میں کہتا کچھ نصیب نہیں صحابہ رسول اللہ پچھے ایک آواز دی حضرت معاذ بن مالک نے جناب پیتا ہے. اللہ نے کہا محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرے مبارک پہ غصے کے آثار آئے. میرے نبی نے فرمایا میرے غلاموں معاذ بن مالک نے یہ دی سچی توبہ کی ہے. اگر یہ توبہ پوری انسانی جد مسلمانوں دے تقسیم کر دے وہ رب یہ توبہ دے سچے سارے مسلمانوں کو معاف کر دے گا.
یہ دنیا کی رخصت ہو گئے. تیسرے دن مختلف روایتیں میں ایک روایت چلتا ہے کہ دوسرے دن ایک چلتا ہے کہ تیسرے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معاذ بن مالک کا دروازہ جا کے کھٹکایا اور صحابہ نے نام لیا, صحابہ آؤ دعائے مغفرت کرتے ہیں معاذ بن مالک واسطے. حضور نے پہلا کی فرمایا سی گل توجہ کرنی ہے جیڑی میں گل سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معاذ بن مالک نے یہ جی توبہ کی ہے, اگر ان کی توبہ مسلمانوں دے ساری کائنات دے اوتے تقسیم کر دیتی جاوے تے رب سارے مسلمانوں دی معافی فرما چھڑے گا. معاذ بن مالک نے یہ جی توبہ کی ہے پورے مسلمانوں کے اوپر تقسیم کر دیتی جاوے تے سارے مسلمانوں کی رب مغفرت فرما چھڑے گا. لیکن حضور فاتحہ واسطے بچا رہی نے ایک دم مغفرت ہو گئی, بخشش ہو گئی, حضور نے جنازہ پڑھایا فاتحہ واسطے کیونکہ اللہ کے نبی نے یہی طریقہ سکھانا سی. اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, نمونہ زندگی محمد بن کے آ جاوے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تواڈے واسطے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انساناں وچوں ہے نے, انسان جی ہے نے, انساناں فرقے نہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نمونہ زندگی بن کے آیا. حضور نے طریقہ کی سکھایا. تیسرے دن گئے معاذ بن مالک کے گھر, اتنے جا کے فاتحہ پڑھی ہے, اتنے جا کے فاتحہ پڑھی تاکہ آن والی نسل کو پتہ چل جائے کہ جیسا میت والے کے گھر جانا فاتحہ پڑھنا حضور کی سنت, حضور کی سنت ایک مغفرت پہلا ہو گئی لیکن سنت سمجھان واسطے تھوڑے تھوڑے نہ آگے ہو جاؤ کچھ جگہ ختم ہو گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سمجھانا چاہا ہے کہ فاتحہ پڑھنا اور دوسری وجہ یہ ہے جلدی بہت ہو جاؤ ان کی حوصلہ افزائی کرو, فاتحہ واسطے اٹھے گاؤ. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے دن تیسرے دن بھی کہ کافی حدیث پاک ملتی ہیں اگر بیمار کو روشن جاندے ہیں نا بیمار بندے کو سب تو پہلے جتنا بھی مرضی بیمار ہو گئے نا آخری وقت بھی ہو گئے نا سب تو پہلا الفاظ حضور نے فرمایا یہ جا کے کیا کرو کہ بلے بلے ہوں تو یا خیر ہو گئی, ہوں تو خیر ہو گئی, ہوں تو پہلے نام تندرست ہو گیا, ہوں تو ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا. بانے آخری وقت بھی ہو گئے بیمار پوچھی واسطے جب جاتے ہیں بیمار پوچھنے واسطے اصل تو پہلے انہوں اور مریض کر دیتا بیمار